الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میرا ایک اسلامی بھائی تھا، اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث لکھتا تھا، جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا، میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور 1439 سینہ ہجری 1439، 2 سینہ ہجری 17 رمضان المبارک کو مقام بدر پر غزوہ بدر ہوا، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 313، اور ان کے پاس ایک گھوڑا، 70 یا 80 اونٹ، ٹوٹی پھوٹی کمانیں، ٹوٹے پھوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں، اور یہ چلے تھے کفار جفاکار کے اس لشکر سے، اس جماعت سے لڑنے کہ ان کی تعداد 3 گنا یعنی 950 بتائی جاتی ہے، اور ان کے پاس 100 برق رفتار گھوڑے، تیز رفتار گھوڑے، اور ہم مسلمانوں کے یہاں ایک گھوڑا۔ ان کے پاس 100 زرہ پوش جنگجو سوار ہیں، زرہ جنگی لباس، لوہے کا جو لباس ہوتا ہے وہ پہنے ہوئے 100 جنگجو سوار لڑنے والے لوگ، 600 اعلی نسل کے اونٹ ہیں، اور مسلمانوں کے یہاں 70 یا 80 اونٹ۔ کھانے پینے کے ذخائر اور انبار اور نہ جانے کیا کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، مگر ان کے پاس ایک بہت ہی پیارا جذبہ تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیگ و تیر پر تکیہ تھا، نہ تیگ و تیر پر، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر،
نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ کھنجر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا خدائے پاک اور لولاک والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا مختصر سا میں نے ایک بیان کیا، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جسے بہت ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی۔ یہ قافلہ 12 رمضان کو نکلا تھا، اور ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا تعاقب اس کا مقصد تھا۔ اور ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو اس نے ایک تو شخص کو بھیجا مکے میں، کہ جتنی بڑے بڑے جو وہاں رئیس کفار تھے ان سب کے پیسے لگے ہوئے تھے، انویسٹمنٹ تھی اس مال تجارت میں، کہ بھائی آ کر اپنا مال بچا لو۔ اور اس نے کہہ دیا تھا کہ جناب مدینہ منورہ سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رفقا کے ساتھ چلیں، صحابہ کرام کے ساتھ، تو تم اپنا مال بچاؤ۔ وہاں جا کر اس زمزم غفاری نے اعلان کیا، وہاں وہ کفار اپنے لشکر کی تیاری کر رہے تھے لڑنے کی، اور پوری وہ ساز و سامان جس کے میں نے کیفیت بھی بیان کی۔ وہاں سے ابو سفیان نے راستہ بدل لیا اور سیف وے لے کر وہ نکل پڑا اپنے منزل کی طرف۔ وہاں سے کفار مکے سے چل پڑے اپنا سامان بچانے کے لیے۔ وہاں سے ابو سفیان نے پھر پیغام بھیجا کہ میں سیف سائڈ لے چکا ہوں، اب تم واپس لوٹ جاؤ۔ وہ واپس لوٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے، کیونکہ ان میں ابو جہل تھا، جاہلوں کا باپ۔ اس نے کہا کہ چلیں گے، وہاں شرابیں پیئیں گے، ناچنا گانا ہوگا، رقص و سرور ہوگا، اونٹ نہر کیے جائیں گے، خوب پکایا جائے گا، خوب مطلب کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، سارے عرب پر ہماری داغ بیٹھ جائے گی، اور جناب یوں لڑیں گے، اور یہ باتیں کر کر وہ سب کو لے کر چلا۔ باس رکنے والے رک بھی گئے۔ اچھا، اب صحابہ کرام علیہم رضوان میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے کسی اور مقصد کے تحت۔ سچویشن تبدیل ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سچویشن کو دیکھ کر مشورہ کیا، مشاورت قائم کی، اور مشاورت میں آپ نے سچویشن سامنے رکھی کہ یہ صورتحال ہے، اب ان سے لڑائی ہے، اب جنگ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے، جس میں صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، دیگر صحابہ کرام، انصار، مہاجر، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام، انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اپنی جان مال قربان کرنے کا جو یقین دلایا، وہ بالکل اس کے بیانات الگ ہیں، اور وہ میں آج مغرب کے بعد جو میرا بیان تھا اس میں کافی میں ڈیٹیل میں یہ بیان کر چکا ہوں۔ آج ایک ایسے ہی تھوڑی سی ریکال کر رہا ہوں کہ ایک ذہن میں چیز بیٹھ جائے کہ یہ ہوا کیا تھا، تاکہ ایک طبقہ ہے نوجوانوں کا اور ایک عام لوگوں کا کہ جسے اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی۔ اور پھر بدر کے مقام پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پہنچے، اور وہاں کفار اپنے اس مقام پر پہنچے جائیں انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اب حالت جو تھی وہ آپ کے سامنے تھی، ان کو بڑی ہموار زمین مل گئی کفار کو، مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ریتیلی زمین تھی، پاؤں دھس جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال تھی۔ اس رب کریم نے بارش عطا فرمائی۔ جب بارش ہوئی تو وہ جہاں ریت پہ پاؤں دھستے تھے پاؤں جمنے شروع ہو گئے، وہ پانی کے کنویں جو خالی تھے وہ بھر لیے گئے۔ کفار جس زمین پر ٹھہرے تھے وہاں پھسلن ہو گئی، اب ان کا چلنا دشوار ہو گیا۔ پھر ایک مدد ہوئی کہ اللہ کریم نے صحابہ کرام علیہ رضوان پر ایک طرح کی کچھ اونگ نیند بھی طاری فرما دی، اور یہ وہ زیادہ طویل نہ تھا، اور جب یہ اونگ تھوڑی دیر کے لیے جب اونگ آ گئی، جب یہ اٹھے تو یہ بالکل فریش ہو چکے تھے، یہ بھی مدد تھی۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر آپ جلوہ فرماتے
وہاں رات بھر دعائیں ہوتی رہیں، یا حیو یا قیوم کے ورد ہوتے رہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں مدد کی دعائیں ہوتی رہیں. اور جب یہ مدد ہوئی تو ایسی مدد ہوئی کہ اللہ کریم نے ایک روایت کے مطابق 1000 فرشتوں کے ذریعے صحابہ کرام یعنی مسلمانوں کی مدد فرمائی. اس پہ جبریل امین علیہ السلام بھی تشریف لائے اور باقاعدہ فرشتوں نے قتال کیا اور کفار کو پر مطلب وہ مارتے چلے گئے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی خوب مطلب کہ اس میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے ماشاءاللہ. بڑا مطلب کہ یہ میں نے جرنل چند منٹوں کے اندر میں نے کوشش کی آپ کے سامنے ایک اس جنگ کا معاملہ بیان کر دوں. اور شکست فاش ہوئی اور اس میں ان کا سردار ابو جہل 2 ننھے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا. انہوں نے جا کر حملہ کیا. 2 ننھے صحابی تھے، حضرت سیدہ معاذ اور حضرت سیدہ معوذ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ 2 ننھے صحابی تھے. انہوں نے بڑا مطلب کہ وہ ان کے بھی جذبے تھے اور ان کے جذبے کو کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یوں لکھا ہے، قسم کھائی ہے. کیا لکھتا ہے شاعر؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. ناری کہتے ہیں آگ یعنی جہنمی کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سننے کا کوئی مطلب وہاں کوئی معاملہ تھا ہی نہیں نا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہو تو میرے آقا معاف فرما دیں. اگر کوئی کچھ کہہ دے تو میرے آقا درگزر شفقت محبت کا انداز اختیار کریں. مگر جب وہاں فاروق اعظم کھڑے ہوں تو پھر ان کے جذبے بھی دیکھنے جیسے ہوا کرتے تھے. ان کے جذبے ایسے ہوتے تھے کہ بس خلاص بول کیسے گیا کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو وہ جذبہ کل تو تھا ہی مگر ان کا جذبہ ان کا فیضان آج بھی جاری ہے. اس لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ جذبے کل بھی تھے آج بھی الحمدللہ اور رہیں گے. یہ غیرت ایمانی اور جوش ایمانی یہ الحمدللہ ترہ امتیاز ہے. تو یہ حضرت سیدہ معاذ و معوذ رضی اللہ تعالی عنہما 2 چھوٹے ننھے صحابی تھے. انہوں نے بس ٹھان لی کہ ہم اس ناری کو قتل کریں گے. اور دونوں نے اس غزوے میں ٹھیک ٹھاک دھاوا بولا اور اس سے ایسا گرایا کہ وہ کسی قابل نہ رہا، پنڈلی تک کاٹ دی. اور ایسے میں ہوا یہ کہ جب وہ حملہ کر رہے تھے اور اسے مار رہے تھے تو اس میں ایک ننھے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے صحابی تھے. یہ جب لڑ رہے تھے تو اسی میں ایک وار ان پر بھی پڑا جس کی وجہ سے ان کا ایک بازو جو تھا وہ گویا کہ کندھے سے یوں جدا تو ہو گیا مگر ایک جلد اسکین کے ساتھ وہ لٹکتا رہ گیا. اسکین کے ساتھ وہ لٹکتا رہ گیا. اب وہ لٹکتا یوں تھا کہ وہ کمر کے پیچھے لٹک رہا تھا اور وہ ایک ہاتھ سے مقابلہ کیے چلے جا رہے تھے، لڑے چلے جا رہے تھے. آج تو یہ چھوٹے بچوں کو موبائل ہاتھ میں دیے ہوئے نا، بیٹ ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں، ریکٹ ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہاتھ میں دی ہوئی ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ ایک ہاتھ
جسم پر لٹک رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے کفار سے لڑ رہے ہیں. اب یہ لٹکا، یہ جو ہاتھ تھا یہ بھی تکلیف دے رہا تھا. جذبہ دیکھیے، اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر زور دیا، الگ ہی کر دیا اور لڑتے رہے. حتیٰ کہ یہ ہاتھ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا ہاتھ اور یہ سارا معاملہ جب آقا نے ملاحظہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا کیا؟ آئے ہے اپنا لعاب دہن نکالا، تھوک مبارک لعاب دہن نکالا، ان کے بازو پہ لگایا، جوڑ دیا. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو غزوہ بدر میں ظاہر ہوا کہ ان کا ٹوٹا ہوا بازو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر جوڑ دیا. اسی طرح معوذ، ان کا ہاتھ بھی کٹ گیا، وہ اسے لے کر بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر اسے کلائی کے ساتھ جوڑ دیا، اور وہ جب ہاتھ جڑ گیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے مگر وہ اپنے انہی ہاتھوں سے کفار سے لڑتے چلے گئے. یہ میدان بدر اپنے اندر بہت سارے عشق، محبت، وارفتگی، دیوانگی، جانثاری کے داستانے لیے ہوئے. آج ہم اتنے برسوں کے بعد یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان سنیں اور دیکھیں کہ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبے کیسے تھے، یہ کیسی قربانیاں دیا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان جو غزوہ بدر میں پہنچے تھے، میدان بدر میں کس لیے پہنچے تھے؟ جانیں قربان کرنے کے لیے، اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے. آج ہم ایک ماہ کے لیے یہاں آئے ہیں، 17، 18، 19 دن ہو گئے، یا کبھی 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، کہیں یہاں چلے جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ سفر کیا ہے. یہ میدان بدر میں تھے، میدان بدر میں سامنے کفار تھے، جانوں کے نذرانے دینے کے لیے یہ تیار تھے صحابہ کرام علیہم رضوان. یہ ان کی کیفیت تھی. اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اسی میں ایک اور واقعہ ہوا. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی کفار سے لڑ رہے تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار ٹوٹی تو کہاں گئے؟ وہیں گئے جہاں جایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مل کر یہ بولو، بولو بولو ہمارا نبی، ہاں ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی، ہمارا نبی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تلوار ٹوٹ گئی. وہاں پہنچے، آقا تلوار ٹوٹ گئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، ووڈ،
لکڑی تھی وہ انہیں دے دی اور فرمایا جاؤ اس سے دشمن کے ساتھ جنگ کرو، اس سے دشمن کے ساتھ جنگ کرو۔ اب تھے تو صحابی نا، تھے تو صحابی نا، وہ یہ تھوڑی پوچھتے کہ آقا ٹوٹی لوہے کی تلوار ہے اور آپ مجھے لکڑی عطا کر رہے ہیں۔ وہ لکڑی نہیں دیکھ رہے تھے، وہ تو دستے مبارک کو دیکھ رہے تھے، جس دستے مبارک سے یہ لکڑی ملی تھی۔ ملی کہاں سے ہے یہ لکڑی؟ ملی کہاں سے ہے؟ بارگاہ رسالت سے، دستے مبارک سے ملی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ وہ لکڑی، وہ ٹہنی لے کر گئے، وہ تلوار بن گئی کافی لمبی، جس کا لوہا بڑا سخت تھا، ایسی تلوار بن گئی اور اس کی رنگت سفید، اور وہ اس سے لڑتے رہے اور کفار کو موت کے گھاٹ اتارتے گئے، اور یہ تلوار العون کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، یہ اتنے پیارے صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں کتنی خوبصورت روایت میں آپ کو سناؤں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی تھی کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس خوشخبری کو سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں کر دیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے اللہ اس کو بھی ان میں فرما دے۔ یہ وہ صحابی ہے۔ کون کہتا ہے کہ آقا مجھے بھی ان میں کر دیجئے؟ پتا تھا نا، پتا تھا نا آقا کر سکتے ہیں، آقا کر سکتے ہیں۔ 70,000 ہیں، آقا نے فرمایا 70,000 ہوں گے۔ عرض کی آقا مجھے بھی ان میں کر دیجئے۔ آج جا کر دیا، کر دیا۔ وہ زبان جس کو سب کن ہو جا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات لکھی ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی صحابی کا بھی واقعہ ہے، یہی غزوہ بدر میں، لڑتے لڑتے ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ بھی کہاں گئے؟ آقا کے پاس۔ کتنا پیارا لگتا ہے نا، کہاں گئے؟ آقا کے پاس۔ کہاں گئے؟ آقا کے پاس، پیارے مصطفیٰ کے پاس، میرے آقا کے پاس، ہمارے نبی کے پاس۔ آقا تلوار ٹوٹ گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک خشک ٹہنی دی، خشک ٹہنی نے عطا فرما دی، جاؤ اس پر دشمن پہ وار کرو۔ وہ بھی وہ خشک ٹہنی لے کے لے گئے اور دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ یہ تلوار ان کی شہادت تک ان کے پاس رہی۔ ایسے ایسے واقعات غزوہ بدر میں ہوئے، ایسے ایسے واقعات۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہو گیا کہ غزوہ بدر میں ان کی آنکھ کو تیر لگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو تیر لگا، جس سے سارا جو ڈھیلا تھا آنکھ کا وہ باہر رخسار میں بہہ گیا، رخسار میں بہہ گیا۔ لوگوں نے ارادہ کیا کہ اسے کاٹ دیں اور الگ کر دیں۔ انہوں نے اس بارے میں کیا کیا؟ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ آقا کے پاس۔
آقا کے پاس چلے گئے. آقا آنکھ نکل گئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بلایا. اپنا دستے مبارک اس بہتے ہوئے ڈھیلے کو واپس آنکھ میں لوٹا دیا اور اپنا دستے مبارک اس پر پھیر دیا. کہتے ہیں وَقَانَا، کیا کہتے ہیں؟ وَقَانَا لا یدری ایا عینیہ اصیبت. انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سے کون سی آنکھ پھوٹی تھی. ایسا کر دیا آنکھ کو. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات جو غزوہ بدر میں ظاہر. وہ پتہ نہیں کیا کیا تھا. یہ ایسے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضرت عاصم، حضرت قتادہ کے پوتے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر تھے اور یہ واقعہ وہاں بیان ہوا. تو انہوں نے کہا میں اس مجاہد کا بیٹا ہوں جس کی آنکھ جب اس کے رخسار پر بہنے لگی تو مصطفیٰ کریم کی ہتھیلی نے اسے واپس لوٹایا تھا. اور یہ لوٹانا کتنا ہی بہترین تھا. مطلب آپ دیکھیے کہ یہ ایسے ایسے معجزات ان کے درمیان ہو رہے تھے تو انہیں ہمت کتنی آ رہی ہوگی. ذرا یہ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ کچھ کر سکے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو جہل کو ڈھونڈو، کہاں ہے یہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے گئے کہ وہ دیکھیں کہ کیا ہوا. اچھا، یہ وہ وقت تھا، ایک وقت کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ابو جہل بہت ستاتا تھا، مارتا تھا، بالوں سے کھینچتا تھا، بہت زیادتی کی. آپ کمزور تھے جسمانی طور پر. آپ نے ڈھونڈا تو ابو جہل پڑا ہوا تھا، ابھی اس کی سانسیں باقی تھی، ہوش باقی تھے، تڑپ رہا تھا. اس وقت بھی غرور و تکبر کے جملے بک رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس کی گردن کو اپنے ہاتھ سے جدا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا مطلب یوں دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ کتنا بڑا کرم تھا کہ اس نے کتنا ستایا تھا اس صحابی کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے اس امت کے فرعون ابو جہل کا سر اس کے جسم سے جدا کرایا. کتابوں میں لکھا ہے، امیر سنت نے بھی لکھا ہے کہ اس وقت اس کے ہوش باقی تھے. اس سے بھی اللہ کریم کی یہ حکمت بیان کی گئی ہے، اس کے ہوش باقی تھے تاکہ یہ دیکھے کہ یہ کس کے ہاتھ سے اس کی گردن جدا ہو رہی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ بدر اس میں بے شمار اور واقعات ہیں، مگر یہ مسلمانوں کی فتح کا دن ہے. آج دنیا بھر کے مسلمانوں کی فتح کا دن ہے. 17 رمضان المبارک 2 سین ہجری کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ فتح دی تھی. کفار آج تک اس شکست کو بھول نہیں سکتے. جو ان کے ایوانوں میں جو کوہرام مچا تھا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے. اس کے کئی فائدے ہوئے. پہلا فائدہ، کفار جو مسلمانوں کو کمزور اور ضعیف سمجھتے تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے. دوسرا، یہ جن اپنے باطل معبودوں کی پوجا کرتے تھے، اس سے ان پر یہ ظاہر ہوا کہ یہ جھوٹے خدا ہمیں اس وقت بچانے بھی نہیں آئے. کہاں سے بچاتے؟ ان کو خود کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، یہ اس کو کہاں سے بچائیں گے؟ ایسے کئی فوائد بیان ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی معجزات بیان ہوئے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور آج 17 رمضان مبارک یوم بدر کے موقع پر حاضرین ناظرین سب سے مدنی التجا کرتا ہوں، برائے کرم اپنے اندر ہم دین اسلام کی خدمت اور سنتوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں. اب غور کیجئے، وہ شہید تقریباً ایک قول کے مطابق 11 اور ایک قول کے مطابق 14 صحابہ کرام شہید ہوئے غزوہ بدر میں. ان کی شہادت ہوئی.
انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے دین کی سربلندی کے لیے. اور صرف غزوہ بدر ہی نہیں ہے، غزوہ احد اور نہ جانے کتنے غزوات ہوئے. حتیٰ کہ اسی دین کی سربلندی کے لیے میرے آقا نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں اپنی جان دی، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے. حضرت علی اکبر نے اپنی جان دی، حضرت قاسم نے اپنی جان دی رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عباس وہاں شہید ہوئے، اور محمد شہید ہوئے، حضرت مسلمین عقیل شہید ہوئے. کتنے اہل بیت کے یہ چمکتے دمکتے ستارے جن کے میں نام لے رہا ہوں دین کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے. کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے صحابہ پر کیسے کیسے ظلم و ستم ہوئے. خود حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا. یہ ساری شہادتوں کا سفر آج 17 رمضان مبارک کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. چیدہ چیدہ چھوٹے چھوٹے واقعات، کہ شہادتوں کے واقعات، یہ قربانیوں کے واقعات. یہ رات کو اپنے گھر میں لیٹے ہوں اور ان کے کانوں میں آواز آئے کہ آؤ کفاروں سے لڑنا ہے، اللہ کی راہ میں جان دینی ہے. یہ اپنے گھروں سے نکل کر راہ خدا میں جان دینے کے لیے آ جایا کرتے تھے. مائیں اپنے بچوں کو بھیج دیتی تھی، بیوی اپنے شوہر کو بھیج دیتی تھی، بہنیں اپنے بھائیوں کو بھیج دیتی تھی دین کے نام پر قربان ہونے کے لیے. آج ہم وقت نہیں دے سکتے، وہ جانے دیتے تھے. آج ہم سے وقت نہیں دیا جاتا. آج ہم عذر پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے. آج تو نیکی کی دعوت دینی ہے. مسلمان جو نماز سے دور ہے انہیں مسجد میں لانا ہے. مسلمان جو جھوٹ غیبت چگلی میں مبتلا ان کو بچانا ہے. مسلمان جو شراب پی رہے ہیں انہیں شراب سے نجات دلانی ہے. مسلمان جو جوا کھیلے انہیں جوئے سے نجات دلانی ہے. مسلمان جو ناچتے گاتے گانے باجوں میں مست ہیں، نشے کے عادی بن گئے، انہیں ان برائیوں گناہوں سے بچانا ہے. اس کے لیے وقت چاہیے. کروڑوں مسلمانوں تک ہمیں پہنچنا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے. ہم سے جان مانگ کون رہا ہے؟ ہم سے ہمارے سارے گھر کا سرمایہ کون مانگ رہا ہے؟ وہ تو سرمایہ دے کے دینے والے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال سرکار کے قدموں میں رکھ چکے، اور آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی آقا گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہو. فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا مال بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر کرتے ہیں. کیا نہیں انہوں نے مال قربان کیے، جانیں قربان کی. سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت مال دیا. آخر راہ خدا میں حضرت عثمان غنی بھی تو شہید ہوئے نا، ظلمن انہیں بھی تو شہید کیا گیا. میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم مولا تعالیٰ وجل کریم شہید ہوئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، انہیں شہید کیا گیا ہے. امام حسین شہید ہوئے، انہیں شہید کیا گیا ہے. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا جیل کے اندر. امام بخاری پر ظلم و ستم ہوئے ہیں، امام مالک علیہ رحمہ پر ظلم و ستم ہوئے ہیں، امام احمد بن حنبل کو روز کے کتنے کوڑے مارے جاتے تھے، ان پر بھی ظلم و ستم ہوئے ہیں. تاریخ بھری ہوئی ہے اسلام و دین کی. آپ پڑھیں تو صحیح. آج ہم عیش و عشرت کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا میں اربوں مسلمان ہیں. آپ سوچئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے 40 سال اعلان نبوت فرمایا. اس کے بعد صدیق اکبر اور دیگر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام، دیگر یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے رہے، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے رہے. آج دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، آج دنیا میں اربوں مسلمان ہیں. لیکن فیگر کی بات کروں تو سارے 7 ارب کی پاپولیشن کے اندر ایک کیلکولیشن کے مطابق دنیا میں تقریباً 2.25 ارب کے آس پاس مسلمان بتائے جاتے ہیں. کام ہے یا نہیں ہے؟ اسلام و دین کی دعوت دینی ہے، قرآن کی دعوت دینی ہے.
آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر، آپ کے سنت و بھرے انداز کو دیکھ کر، آپ کی شرافت کو دیکھ کر، آپ کی دیانت کو دیکھ کر، آپ کی محبت بھری گفتگو کو دیکھ کر آج انشاءاللہ کئی کفار اسلام قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے کردار کے ذریعے میدان عمل میں آئے تو صحیح، بتائیں تو صحیح۔ غیر مسلم عورتوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان کیسے عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، ایک ادھر ادھر سے ایک دو موویاں اٹھا لی اور ویڈیو اٹھا کر دکھا دی، دیکھو مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں، ریسرچ کہتی ہے، اگر جو سرچ انجن پر جا کر چیک کرتے ہیں، ریسرچ کہتی ہے سب سے زیادہ ویمن ایبیوزمنٹ غیر مسلموں کے اندر ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے۔ عورتوں کے پاس زیادتی غیر مسلموں میں ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض جاہل قسم کے لوگ اپنی عورتوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور ان کی موویز چھوٹی چھوٹی بتا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر غیر مسلم عورتوں کو پتا چل جائے کہ اسلام و دین اپنے ماننے والی عورتوں کو کتنا تحفظ اور پروٹیکشن دیتا ہے، نہ جانے کتنی غیر مسلم عورتیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گی۔ اگر انہیں پتا چل جائے غیر مسلموں کو کہ اسلام کس قدر ماں باپ کی عزت اور احترام کا درس دیتا ہے، آج ان کے ماں باپ رو رہے ہیں غیر مسلموں کے کہ ان کی اولاد ان کی نہ رہی، ان کی بیٹیاں ان کی نہ رہی، ان کا گھر ان کا نہ رہا۔ اسلام جو ایک خاندان کا انفراسٹرکچر اسٹیبلش کر رہا ہے، ایک خاندان کا نظام بیان کر رہا ہے، ماں بہن بھائی باپ عزیز رشتہ دار پڑوسی سب کے جو حقوق بیان کر رہا ہے، رائٹس جو بیان کیے جا رہے اسلام کے اندر، دین کے اندر، یہ اگر ان تک پہنچے صحیح معنی میں، کتنے غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے متعلق، حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو مسلمان کے بنیادی عقائد ہیں، اگر وہ ان کو پتا چل جائیں تو کتنے غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں۔ یہ میں بہت پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ دنیا کے کئی ملکوں میں دعوت اسلامی کے مبلغین کے ہاتھوں غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ میں خود گیا تھا، بینکاک میں میری حاضری تھی 12ویں شریف کے مہینے میں، ماشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتا ہوا جلوس بھی نکلا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو میرے پاس ایک غیر مسلم آیا، اس نے مجھ سے کراس کوسچن کیے اسلام و دین کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک ذات کے متعلق۔ جو اس وقت تھوڑا بہت بند پڑا میں نے اس کو جواب دیا، اس کی غلط فہمی دور ہو گئی، وہیں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ کام ہے، ہم صرف بات نہ کریں جناب یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے۔ جب مسلمانوں میں گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، دنیا کی محبت، حرام مال کی محبت، سود، رشوت، یہ ساری چیزیں بڑھیں گی، گھر گھر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے چلیں گے، اور جن غیر مسلموں کے بارے میں ہم اس وقت کہہ رہے ہیں انہی کے سارے کلچر کو ہمارے گھروں میں ہم ٹی وی کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لائیں گے۔ ان کے جیسے انداز اور کردار اور لباس اور کھانا اور پینا جب ان کے جیسا اختیار کریں گے تو پھر وہ ایمانی طاقت کہاں سے رہے گی؟ وہ غیرت ایمانی کہاں سے رہے گی؟ وہ جوش ایمانی کہاں سے رہے گی؟ وہ جو میں نے پچھلے دنوں آپ کو ایک نظم سنائی تھی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ پچھلے دنوں نیچے میلاد عالم امیر سنت کے ساتھ خصوصی مدنی مذاکرے میں ہمارے مبلغ نے بتایا کہ ہم مدنی قافلے میں گئے تھے، ایک مسجد جس پر تالا تھا ہم نے وہ مسجد کا تالا کھلوایا ہے۔ میں سن کر حیران، میں اس وقت موقع نہیں تھا میں اس سے بات کر سکوں۔ چند دنوں کے بعد ہمارا مدنی مشورہ تھا، حاجی امین کو یاد ہوگا ہمارے نگران کو، میں نے اس میں یہ بات بیان کی تو وہی مبلغ کھڑے ہو گئے، کہا میں نے کہا تھا، میں نے اس سے ایک سوال کیا، کیا تم آپ جہاں مدنی قافلے میں گئے تھے وہ سارے مسلمان تھے؟ کہا ہاں مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ آپ بتائیے مسلمانوں کا علاقہ جہاں مسلمان رہ رہے ہیں وہاں مسجد پر تالا لگ جائے، ہمارے سینے کا جو دل ہے وہ تڑپے گا نہیں؟
ہماری غیرت ایمانی جوش نہیں کھائے گی؟ جی ہاں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک علاقے کی بات کر رہا ہوں میں، کسی یورپ کی اور یو کے کی اور کسی غیر مسلم ملک کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی، اگرچہ یہ مدنی باہر سے ہی کہ الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے جا کر مساجد کے تالے کھولتے ہیں، مگر آپ دیکھیے بے نمازیوں کا حال کیا ہوگا۔ آپ کو جو بار بار کہا جا رہا ہے نا، مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ مدنی قافلہ، 12 ماہ مدنی قافلہ، 1 ماہ مدنی قافلہ، 12 دن کا مدنی قافلہ، 3 دن کا مدنی قافلہ، چاند رات کو سفر کر جاؤ۔ اس کے پیچھے آپ دیکھیے کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آج غزوہ بدر ہے، 17 رمضان مبارک ہے۔ اے اصحاب بدر سے محبت کرنے والوں، کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین اور ان کے رفقا سے محبت کرنے والوں، وقت قربانی ہے، ہمیں وقت کی قربانی دینی ہے، ہمیں سفر کرنا ہے، جو سیکھا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تک پہنچانا ہے۔ نہ جانے کیا پتا آپ جس مدنی قافلے کے مسافر بنے، آپ کا مدنی قافلہ بھی ایک ایسی جگہ جا کر رکے جہاں پر آپ کو بھی مسجد کا تالا کھولنا پڑے۔ مجھے یاد ہے میں ایک گاؤں میں گیا تھا، اس وقت ہمارے 4 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے تھے۔ میں گاؤں میں گیا تھا اور میں نیا مدنی ماحول میں آیا تھا، بالکل میں بھولا نہیں ہوں۔ مجھے بھی ایک مسجد کی طرف لے کر گئے، ظہر کا وقت تھا، ہم نے مسجد کھولی تھی، مسجد بند تھی، تالا کنڈی لگی ہوئی تھی، بالکل ویران مسجد تھی۔ مجھے پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں اذان دینے کی سعادت ملی تھی۔ میں وہ لمحہ نہیں بھولا۔ کیا پتا یہ سعادت آپ کو بھی مل جائے، کیا پتا کہ آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کے کردار کو، آپ کی نیکی کی دعوت کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم دیکھ کر کہے کہ یہ اسلام ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے معتقف اسلامی بھائیوں، آپ ماشاءاللہ 17-18 دن ہو گئے آپ فیضان مدینہ میں ہو۔ میں روزانہ تاثرہ سنتا ہوں، ہماری نماز درست ہو گئی، ہمارے قرآن درست ہو گیا۔ آپ سوچئے آج سے 17 دن پہلے کتنوں کی نہ نماز درست تھی نہ اس کو قرآن، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نماز غلط ہے۔ درست ہونے کا تو آج پتا چلا نا، آج سے 17-18 دن پہلے تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ ہماری نماز غلط ہے، ہمارا وضو غلط ہے، ہمارا قرآن پڑھنا غلط ہے، ہم پر ہماری غلطی ظاہر نہیں تھی، درست تو بعد میں ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ 17-18 دن پہلے آپ جس محلے علاقے سے اٹھ کر آئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ پتا تھا، اس علاقے اس محلے میں رہنے والے ہزاروں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ انہیں کون جا کر غسل سکھائے گا، انہیں کون جا کر نماز سکھائے گا، انہیں کون جا کر ان کی دیگر چیزوں کو درست کرے گا۔ یہ حال ہمارے اسلامی بھائیوں کا، مردوں کا ہے، گھر میں بیٹھی اسلامی بہنوں کا حال کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے، کتنا کام بتاؤ، کام، یہ کام ہے کہ آج مسلمان کو کہو کہ یہ قرآن کھولو اور پڑھو، اسے دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا، دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں۔ یہ حال ملک پاکستان کا بیان کر رہا ہوں۔ بنگلہ دیش میں جائیں آپ کو عجیب حال ملے، بے عملی ہے نا، جہالت ہے، علم دین سے دوری ہے۔ ہند میں مسلمانوں کا بھی بہت برا حال ملے گا آپ کو، یہ عملی نیکی کی دعوت نہیں۔ یو کے جائیں، یورپ جائیں، فارس جائیں، افریقی ممالک میں جائیں، دنیا کے کتنے ممالک میں جانے کا موقع ملا ہے، برا حال ہے، کلمہ پڑھنے بھی نہیں آتا، ایک ہی دھون ہے بس، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ بھی نہیں کما رہے، غربت، تنگ دستی، پریشانی کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، نیکی کی دعوت کی طرف بھی نہیں آ رہے۔ آج میں نے 17 رمضان مبارک، یوم بدر، یوم الفرقان، یوم فتح کے موقع پر میں نے آپ کو دعوت دی ہے، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، ہمت کرو کہ انشاءاللہ اس اعتکاف سے ہاتھوں ہاتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ کون نیت کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر نیت کرے۔ آج غزوہ بدر کے موقع پر اور اصحاب بدر کو ایصال ثواب کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اس مدنی قافلے کا ثواب ہم انشاءاللہ اصحاب بدر کو ایصال ثواب کریں گے، وہ غازیان بدر کو، وہ شہیدان بدر کو۔
کون کون نیت کرتا ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں جہاں اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر رکھیں، بلکہ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ کہ ہم ہاتھوں ہاتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، مسجد مسجد آباد کریں گے، مسجد بناؤ تحریک کا بھی حصہ بنیں گے اور مسجد برو تحریک کا بھی حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اور جو انشاءاللہ جو بیٹھے ہیں نہیں اٹھے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، انشاءاللہ چاند آتا تک ان کو بھی تیار کر لیں گے اللہ جی۔ نہیں سب بدری چینل کے اسلام عاشقان رسول بھی تیار ہو جائیں، آخری جو 10 دن اب آنے والے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ بدری قافلے کا مسافر بنانا ہے۔ اب آپ کے پاس نیکی کی دعوت کے لیے بڑا موقع ہے، مگر یاد رکھیں نیکی کی دعوت نرمی سے دی جائے گی، چلتے ہو کہ نہیں یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیضان مدنی قافلہ، فیضان مدنی قافلہ، فیضان مدنی قافلہ، صلو علی الحبیب، سبحان اللہ، مبارک ہو۔ دنیا بھر میں جائیں گے سنتیں پھیلائیں گے، دنیا بھر میں جائیں گے سنتیں پھیلائیں گے، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہو، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نماز جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اس سلسلے میں مزید کچھ مدنی پھول۔ مصحف شریف سے، قرآن کریم سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا۔ ہاں اگر یاد پر پڑھ رہے ہیں اور مصحف شریف یا محراب وغیرہ پر صرف نظر ہے تو حرج نہیں۔ اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیات لکھی ہیں اسے دیکھا اور سمجھا مگر پڑھا نہیں، اس میں بھی کوئی مضایقہ نہیں۔ یعنی قرآن کریم سے دیکھ کر نماز میں قرآن پڑھ نہیں سکتے، وہی کہ یاد پر پڑھ لیں اور قرآن کریم بھی سامنے تو حرج نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے آتے ہیں کہ دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں، کوئی موبائل فون سے دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون آرٹیکل دوران نماز جان بوجھ کر، یعنی اسلامی آرٹیکل، اسلامی کتاب یا اسلامی آرٹیکل دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروہ ہے۔ دنیاوی مضمون ہو تو زیادہ کراہیت ہے، لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ اور شاپنگ بیگ جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے
موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے، یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دیجئے۔ نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر لکھے ہوئے سٹیکرز، اشتہار اور فریموں وغیرہ پر بھی نظر ڈالنے سے بچیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا رسول اللہ۔ بلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔